کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے جلیل القدر عالم دین ہیں کہ جب وہاں کے مفتیان کرام کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو وہاں کے بڑے بڑے مفتی اپنی زبان اپنے دانتوں کے درمیان رکھ لیتے، وہ دندان شکم ہو جاتے کہ ان کو کوئی جواب نہ آتا۔ جب بڑے بڑے مفتی لاجواب ہو جایا کرتے تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے مسائل کا حل آپ چٹکی بجا کر ان لوگوں کو ارشاد فرما دیا کرتے۔ تو اس کی مثال ہم پیش کرتے ہیں، بلاد عجم کے کسی شہر سے ایک مسئلہ پیش ہوا، بغداد میں آیا وہ شخص کہ ایک مسئلہ ہے میرا۔ وہ کیا مسئلہ ہے کہ میں یہ نیت کر بیٹھا ہوں کہ میں اگر وہ کام نہ کر سکا تو میری بیوی کو طلاق ہے۔ کون سا کام؟ اس بندے نے یہ قسم اٹھائی کہ جب میں اللہ رب العزت کی ایسی عبادت کروں کہ اس وقت میں ویسی عبادت اس روئے کائنات پر کوئی دوسرا شخص نہ کر رہا ہو، میں اللہ رب العزت کی ایسی عبادت کروں کہ اس کائنات میں ایسی عبادت کوئی بھی نہ کر رہا ہو، تو اگر میں ایسا نہ کر سکا تو میری بیوی کو طلاق ہے، تینوں طلاق ہیں۔ اب یہ مسئلہ بغداد کے مفتیان کرام کو پیش آیا تو تمام مفتیان کرام خاموش کہ اس مسئلے کا حل کیا دیا جائے کہ بھئی تیری بیوی کو تو طلاق ہو جائے۔ لیکن جیسے یہ مسئلہ حضور سیدنا غوث اعظم غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بارگاہ میں پیش ہوا تو کمال کا آپ نے جواب ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ خانہ کعبہ میں چلے جاؤ اور وہاں پر جو طواف کی جگہ ہے اس کو خالی کروا دیا جائے، اور اس وقت تم خانہ کعبہ کا طواف کرو۔ یہ ایسی اللہ رب العزت کی عبادت ہوگی جو روئے کائنات پر کوئی دوسرا شخص نہیں کر رہا ہوگا۔ اس طرح سے تمہاری بیوی طلاق سے بچ سکتی ہے۔ تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العزت نے ان کو اتنا علم عطا فرمایا، اور یہ علم کیسے عطا نہ ہوتا کہ جب ان کی والدہ ان کو دین پڑھنے کے لیے بھیجتی ہے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بھیجتی ہے، تو سب سے پہلی نصیحت جو والدہ کرتی ہے فرماتی ہے کہ بیٹا عبد القادر، میں تمہیں دین پڑھنے کے لیے تو بھیج رہی ہوں لیکن تم نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ یہ ماں کی پہلی تربیت ہے۔ فرمایا کہ تمہارے اوپر جتنا مرضی کٹن اور مشکل وقت آ جائے لیکن تم جھوٹ اپنی زبان سے ادا نہ کرنا۔